السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ ناظرین، عقیدت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ مختار کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا اور وہ طائف کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے تھے جن کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی اور ان کا شمار کوفہ کے رسا میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا امام ابو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ اسی مختار کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو مختار نے کوفہ کی سکونت ترک کر دی تو وہ کوفہ کے باہر اپنی ملکیتی بستی جس کا نام طغہ تھا وہاں چلے گئے، جہاں پر ان کی جائیداد اور باغات ذاتی ملکیت تھے۔ پھر سیدنا امام مسلم بن عقیل نے حضرت سیدنا ہانی کے ہاں قیام فرمایا، جنہوں نے اپنے جلیل القدر مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، جب عبداللہ ابن زیاد نے ان عظیم شخصیتوں کو گرفتار کر کے شہید کر ڈالا تو اسی دوران اس نے مختار ثقفی کو طغہ بستی سے گرفتار کر کے قید کر ڈالا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ بھی محبان اہل بیت میں سے ہے۔ جب ہی تو آپ نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ ان خطرات کی بنا پر آپ کو قید کر لیا گیا۔ ناظرین، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن زیاد نے آپ کو قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا مسلم بن عقیل سے لے کر حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ اور اس کے بعد تک مختار ثقفی کا کہیں نام تک نہیں ملتا۔ اب جب کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کو اپنی حکومت کا خطرہ پڑا سو انہی دنوں مختار نے حضرت عبداللہ بن عمر، جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن صفیہ تھی، ان کو خط بھجوایا کہ مجھے قید سے رہائی دلائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خبر پاتے ہی یزید لعنتی کو لکھا کہ تمہارے کوفے کے حاکم عبداللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فوراً رہائی دی جائے۔ یزید کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے مثلاً یہی نہیں مزید خطرات سے بچنے کے لیے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً مختار کو رہا کر دے۔ چنانچہ یزید کا حکم ملتے ہی چند ہدایات جاری کر کے انہیں رہا کر دیا گیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، مگر شام کے لوگوں نے یزید کی ہلاکت کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر وہ بھی 3 ماہ 40 دن کے بعد وفات پا گیا۔ پھر مروان بن حاکم نے خروج کیا
اور اس نے مصر اور شام پر قبضہ کیا اور 65 ہجری میں وفات پائی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الولی اس کا قائم مقام بنا، اور اس کے عہد میں مختار کو کوفے کا حاکم بنایا گیا۔ اگرچہ مختار بن سقفی کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، مختار سقفی سے اللہ تعالیٰ نے جو کام قاتلین امام حسین اور واقعہ کربلا کا ظلم و ستم کا انتقام اس سے جو لینا تھا وہ مختار کے ذریعے سے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختار کو کوفے کا حاکم بنایا اور اس کے ہاتھوں ظالموں کو کیف کردار تک پہنچایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد مختار نے پولیس کا سربراہ عبداللہ بن کامل کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کیے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ آل رسول کے قاتلین کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھایا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو قتل کیا جائے جو کہ کربلا میں ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ پولیس اور فوج کے آدمیوں نے ایسے تمام لوگوں کے گھروں کو گرا دیا اور ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو کہ سیدنا امام حسین کی شہادت میں شریک تھے۔ جب مختار کے اس حکم پر عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر شہروں میں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب مختار کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف ناکہ بندی کی جائے اور بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو جہاں کہیں پائیں تو ان کو مار دیں۔ چنانچہ جب ایسے لوگوں کا تعاقب کیا گیا تو ان کو جہاں کہیں پایا گیا تو ان کو قتل کیا گیا۔ ایسے تمام لوگ جنہوں نے عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ مل کر کربلا میں ظلم و ستم کیا تھا، ان سب کو دارالامارت کوفہ کے باہر لٹکا کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کے سر ان کے جسم سے علیحدہ کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور پھر مختار نے ان ٹکڑوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ اس کے بعد تمام لاشوں پر لکڑیاں گرا کر تیل ڈالا گیا اور ان پر آگ لگا دی گئی، اور یوں ایک سپاہی سے لے کر ایک افسر تک کسی کو زندہ نہ چھوڑا گیا۔